أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اور رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 254 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا آغاز کریں گے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے زیادہ فضیلت جس آیت کو حاصل ہے، آج ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ اس آیت کا آغاز اور اختتام دونوں ہی پوری کی پوری آیت ہی توحید کی گواہی دیتی ہے اور اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی شان بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے آغاز میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت کے سارے نام جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور جن کی تعداد ہم کہتے ہیں کہ 99 ہے۔ 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں موجود۔ سارے نام صفاتی ہیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی کچھ خصوصیات، کچھ ناموں کی جو ان کی صفات ہیں، وہ اللہ نے مخلوق کو بھی بطور انعام عطا کی ہیں۔ جیسے رحیمیت ہے، اللہ مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مخلوق کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ، جبکہ رحمانیت وہ صفت ہے جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان صرف پروردگار ہے۔ اسی طرح باقی کے صفاتی نام کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو، اس کی شان کو ہی سوٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ مخلوق میں تقسیم نہیں کیے گئے۔ لیکن جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، یہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی کہ ان شارٹ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ اس کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہم اپنے مسلمان اپنے بچوں کے نام بھی اس پہ رکھتے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں پہ، جس طرح عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں جو موجود ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ہیں کہ مسلمان بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ نہ اس جیسا کوئی دوسرا معبود، نہ کسی اور کی یہ ہمت، نہ کسی کی یہ جرت کہ وہ اپنا نام بھی اللہ بیان کر سکے۔ تو اللہ کی شان میں کسی کا شریک ہونا تو محال ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ نام کی تجلی ایسی ہے، یہ نام کی برکت ایسی ہے، یہ نام کی شان ایسی ہے جو صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ تو آیت الکرسی کا آغاز کتنے شاندار طریقے سے کیا گیا۔ اللہ، اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس میں تمام معبودوں کی تردید کر دی گئی۔ کوئی سورج کو پوجنے والا، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی گائے کی، کوئی بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ جو دنیا میں موجود، اس طرح کے بہت زیادہ باطل عقائد جو موجود ہیں، اللہ نے آیت الکرسی کے ابتدا میں ہی
تمام کی تردید کر دی اور کہا کہ معبود کہلانے والی جو ذات ہے بزرگ و برتر، عرفہ و اعلیٰ، جس کے نام کا کوئی شریک نہیں، اللہ، جس کی صفات میں، جس کی ذات میں کوئی اس کے مثل دوسرا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ معبود کہتے ہیں عبادت کے لائق۔ معبود کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عبادت کے لائق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ خود زندہ ہے، الحی القیوم، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ایک ذات الہی ہی بقا ہے، ہر چیز کو زوال ایک اللہ ہی لازوال، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا، رہنی ہے باقی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا وہ خود زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ بے شک ہماری سلامتی، ہماری ایک ایک سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب ہم چلے جاتے ہیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ مومنوں کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی کوئی نعمت واپس لے لے، خواہ وہ کوئی عظیم رشتہ ہے، خواہ کوئی بھی نعمت ہے، اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے مال ہیں، ہم نے اسی کی طرف لوٹا دیے جانا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری سلامتی، یہ دنیا جہان جو مکمل کا مکمل ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو قائم رکھنے والی ذات اللہ کی ایک مقررہ مدت تک اس دنیا نے قائم رہنا ہے، اور پھر وہ مدت جب قیامت آئے گی، قیامت نے بھی قائم ہونا ہے، پھر اس مدت، قیامت کی مدت کے بعد ایک اور دور آئے گا جو کہ حشر کا ہوگا، فیصلے کیے جائیں گے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتا دیا جائے گا، تمام فیصلوں کے مطابق اہل جنت جنت میں ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں ہوں گے، وہ دور بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں قائم رکھنے والا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین فرما رہا، میں ہمیشہ سے ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا، تم لوگوں میں سے، تم تمام دنیا والوں میں سے، تمام جہانوں میں سے، تمام ہر ایک نے، کسی نے باقی نہیں رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ پھر کہا گیا اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی دنیاوی مثال کے ذریعے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہوں نا، کوئی ہمارا مالک ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ موجود نہیں ہے، اب وہ اس کمرے میں ابھی بیٹھا تھا، اب وہ یہاں نہیں ہے، اب وہ جاگ رہا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب وہ سو رہا ہے تو وہ ایک طرح سے موجود نہیں ہے۔ یہ عقائد ہمارے دنیا کے بارے میں، کوئی ہی کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں بھی بات کر لیں، لیکن موجود کون ہے؟ اللہ ہے، جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وحدہ لا شریک۔ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ وہ موجود ہے، وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ نہ اونگ، نیند آنا تو بہت دور کی بات، اس اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، ہم تصور کیا کریں نیند کا؟ وہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، وہ ذات مکان سے پاک ہے، وہ کسی ایک جگہ پر رہنے سے، موجودگی سے پاک ہے، وہ ہر جگہ، ہر سو، ہر طرف، جس طرف بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہے، موجود ہے، حی ہے، حق ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بھی تہیں ہیں، لیکن اس کو زمینیں نہیں کہا گیا، زمین ہی کہا گیا کیونکہ ایک تہہ کے بعد ہی دوسری موجود ہے۔ جس طرح پیاز کا ایک چھلکا، پیاز کے چھلکے جو ہوتے ہیں، ایک اتارا تو دوسرا، دوسرا اتارا تو تیسرا، اسی طرح زمین کی تہیں ہیں، جو نیچے والی زمینیں ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ لیکن آسمانوں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ پہلے آسمان کے بعد پھر دوسرا آسمان الگ ہے، پھر دوسرے کے بعد تیسرا الگ ہے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین
پھر ان کے علاوہ جو کچھ ان میں موجود ہے، اب آسمان میں تو باقی تمام جتنے بھی سیارے ستارے جتنے بھی عالم ہیں وہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، نہ صرف زمین آسمان بلکہ ان میں موجود جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، وہ سب بھی اللہ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جس طرح گزشتہ آیت میں ہم پڑھ چکے کہ اس دن وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں مردود تھے، جنہوں نے جو شیطان کے پیروکار ہوئے، شیطان کی پیروی کی، وہ اس دن بروز قیامت جب اپنے سامنے رسوا کر دینے والا عذاب دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جو آیت میں غور طلب ہے، الا باذنہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت جس کو مل جائے وہ سفارش کر سکتا ہے، وہ شفاعت کر سکتا ہے، جس طرح کہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں حافظ قرآن، شہداء، عالم دین جو اللہ کی راہ میں نیکی پر تھے، ان لوگوں میں سے بھی بارہا لوگ ایسے جو اللہ کو راضی کیے ہوئے تھے دنیا میں، اس دن اللہ انہیں بھی حکم دے گا کہ ہاں اگر تم اپنے ساتھ کسی کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو، سفارش کروانا چاہتے ہو تو کر لو۔ اسی لیے تو امت مسلمہ کی مائیں، امت مسلمہ کے جو باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، ہمارے بھی اعمال میں نیکی لکھ دی جائے کہ ہماری اولاد صالحہ ہے، نیک ہے، اور وہ پھر اس وقت اس دن کام بھی آئیں گے جس دن تمام جھوٹے رشتے ناطے تمام ٹوٹ جائیں گے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ ہی ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے جو نیکی پر دنیا میں ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی پر اس طرح کے ساتھی عطا فرمائیں جو بروز قیامت بھی ہماری آخرت آسان کریں، اور بروز قیامت بھی دنیا میں جن لوگوں سے محبت کریں گے، دنیا میں جن لوگوں کی پیروی کریں گے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملواتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے آپ کا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ، تمام ولی اللہ، بزرگان دین، تمام کے تمام وہ لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آپ ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی مخلوق سے، اور پھر باقی وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، آپ ان کی لیے بھی راہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کی بھی راہ ہدایت کے لیے سامان کرتے ہیں، خود بھی نیکی کرتے ہیں، ان کو بھی حکم دیتے ہیں، ان کو بھی تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بروز قیامت میں آسانیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یاد رہے کہ شفاعت 3 طرح کی ہوگی، ایک بلندی درجات کے لیے، جو لوگ نیکی پر ہوں گے وہ مزید ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے شفاعت کے ذریعے، دوسری گناہوں سے معافی کے لیے، اور تیسری میدان محشر سے نجات دلانے کے لیے۔ اور یہ تینوں قسم کی سفارشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ سارے کا سارا جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حاجت مند ہے۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا اور میں عرض کرنا چاہوں گی، روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمانے کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی بروز قیامت اور اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کچھ گزر چکا،
جو ہمارے دور سے پہلے تھا، جو ہمارے دور کے بعد میں آنے والا دور ہے، جو ہمارے دور میں ہو رہا، وہ تمام کا تمام اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اس کے علم کے کیا کہنے، اگلی لائن پر، اگلے حصے پر، آیت پر غور کیجیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی مخلوق کے اگلے اور پچھلے تمام حال اور اعمال جانتا ہوں، اور کسی کا علم اس کی معلومات اس کے علم کے مطابق نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا کہ اور کوئی مخلوق اس کی معلومات کو نہیں جان سکتی مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے اور بتا دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ بقدر قابلیت جس کی جتنی طاقت ہو، جتنے قابل وہ ہو، اللہ اس کو علم ضرور دیتا ہے۔ یعنی سمندر میں سے کوئی مشک بھر کے لے آتا ہے، کوئی اسی سمندر سے گھڑا بھر کے لے آتا ہے پانی کا، کوئی اسی سمندر سے پیالہ لے آتا ہے۔ رب العالمین کا علم، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، جتنا چاہے نواز دے۔ اس کے علم کو میں اگر ایک مثال سے سمجھانے کے لیے آپ سب کے سامنے پیش کروں تو رب العالمین کا علم اتنا کہ گویا ایک بہت بڑا سمندر، اور باقی کی تمام مخلوق، تمام کی تمام مخلوق، اندر ہی تمام اولیاء، اندر ہی انبیاء، اندر ہی صحابہ، اندر ہی غوث کتب ابدال، تمام کے تمام لوگ، تمام کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس طرح جس طرح کہ اس سمندر میں سے ایک چڑیا نے چونچ بھر کے پانی لے لیا ہو۔ دوبارہ مثال کو بیان کروں گی کہ اللہ کا علم ایسا، گویا کہ پورے کا پورا سمندر اور مخلوق کا علم پروردگار کے علم کے سامنے اس طرح اتنا کہ گویا اس سمندر سے ایک چڑیا نے چونچ بھر کے پانی لے لیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا کہ اگر اب موازنہ کروں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ گویا کہ ایک سمندر ہے، بہت ہی بڑا، بہت ہی کشادہ، اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے میں باقی کی تمام مخلوق کا علم ایسا گویا کہ چڑیا کی چونچ میں پانی۔ اللہ کتنے پیار سے اپنی شان کا اظہار کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ تو اللہ نے اپنی چاہت سے، اپنے حکم سے مخلوق میں علم بانٹ دیا، جس کی جتنی شان تھی اتنا علم اس کو عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت کا باقی کا حصہ ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ آیت کا اختتام بھی کتنے شاندار طریقے سے کیا گیا، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کی کرسی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ کرسی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بادشاہت ہے، عظمت ہے، شان ہے، بلندی ہے، عرفہ اور اعلیٰ اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد، ایک مثال سے پھر یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی، کوئی بھی جتنی بڑے ایک چھوٹا سا سکول ہے، اس سے بڑا ادارہ، پھر اس کی مختلف برانچز بنا دی گئی، اور پھر اس کے لیے ہمیں اتنے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی طاقت یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں سارے کام نہیں کر سکتے، ہم ایک وقت میں 2 لوگوں کی بات نہیں سن سکتے۔ ایسا ہی ہے، ایک وقت میں کان ایک کی طرف، سماعت ایک کی طرف تو دے سکتے ہیں، اٹینشن ایک کی طرف دے سکتے ہیں، دوسرے کی طرف نہیں، اور بڑی حد 2 کی طرف تھوڑی بہت
ملتی ہے، یعنی ایک کی تھوڑی سی بات چھوڑ دی تو دوسرے کی پکڑ لی تو ذرا فہم تھوڑا بہت مل گیا، لیکن ہم 2 سے زیادہ پہ یہ چیز اپلائی نہیں کر سکتے، اور 2 پہ بھی مکمل طور پر ہمیں عبور حاصل نہیں. ہماری طاقت یہ ہے، اوقات یہ ہے ہماری، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی ادارہ ہے، اس کو چلانا ہے تو ہم اکیلے نہیں چلا سکتے، ہمیں اور لوگ چاہیے. پرنسپل کی مثال دیتی ہوں، اس کے سامنے سٹاف ٹیچرز ہوتے ہیں، پھر اسکول کو صاف کرنے کے لیے پینز ہوتے ہیں، پھر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں اسکول کے دروازے پہ کھڑے، کمپیوٹر لیب ہوتا ہے جس میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سائنس لیب ہوتا ہے جس میں سائنس سے ریلیونٹ استاد رکھے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے چل رہی ہوتی، نہ کہ ایک پرنسپل پورا اسکول چلا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس طرح ہم لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم نا تجربہ کار ہیں، ہمارا یہ حال ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام شان، تمام شوکت کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں کیا آیت کے فرما رہا ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی. سبحان اللہ. یعنی اتنی وسیع و عریض مملکت کا سنبھالنا، زمین و آسمان کی تمام تر نگہبانی، تمام تر نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ آیت ہم تک پہنچی. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ یہی کہ میں ان تمام کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتا. میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کی حفاظت کر سکوں، نگرانی کر سکوں. میں اکیلا اور تنہا تمام کی تمام کائنات کا پالنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی شان اور شوکت کے مطابق، اس علم میں سے جس علم کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ اس علم میں قرآن کریم کا علم بھی شامل ہے، تو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت الکرسی کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، عظمت کے لحاظ سے سب سے بلند. اور بخاری شریف کی حدیث ہے 5010، جس میں ارشاد ہوتا ہے جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کی قریب نہ آ سکے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت، آیت الکرسی کی عظمت، قرآن کریم کی شان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو، احادیث کو، سنت کو تمام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی آیت اب ہم نے سیکھی سمجھی، اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، ہم سب کی زندگی ایمان بالخیر ہو. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.